ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میں پہلے جاننا چاہوں گی کہ جو مجھ سے پہلے حضرت بات کر رہے تھے ان کا نام کیا تھا؟ وقاص جعفر صاحب ہے جی، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر وقاص جعفر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بڑے پڑھے۔ پی ایچ ڈی ان واٹ؟ اسلامیات جی، اسلامیات۔ اوکے جی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت جی۔ اچھا، ناؤ لیٹس اسٹارٹ ود ورڈ ٹرانسجینڈر۔ اس پہ ہمارے اسٹوڈیو میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے، چوتھے آپ فون لائن پہ ہیں۔ 3 لوگوں نے اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز دی ہیں۔ واٹ از ٹرانسجینڈر نیئر یو؟ ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو سو مچ فار دس کوشچن۔ اور تینوں افراد نے اگر مختلف اس کی تعریف سنائی ہے تو میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ یہ پی ایچ ڈی اسلامیات ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تھوڑی سی لاطینی اور انگریزی کو بھی ذرا اسٹڈی کر لیں، کیونکہ ٹرانس کا جو مطلب بتا رہے تھے وہ انہوں نے بیسکلی آج جماعت اسلامی اور شعور نامی ایک فیس بک کا پیج ہے وہاں سے اٹھایا۔ میں ان چیزوں کو فالو کر رہی ہوں بیکاز ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور یہ سارا پروپیگنڈا ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرانس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ایک چیز سے دوسری طرف کی تبدیلی۔ یہ آرگینک کیمسٹری کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ جن لوگوں نے پڑھا ان کو پتا ہوگا کہ اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو سس کہا جاتا ہے، CIS۔ ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے آن ٹو اپوزنگ سائڈس، یعنی ایک دریا ہے، دریا کے ایک کنارے ایک چیز ہے اور دوسرے کنارے دوسری چیز ہے، تو لاطینی کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ٹرانس ہے۔ فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ، ایک طرف سے دوسری طرف کسی چیز کو لے کے جانا، یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ تبادلہ نہیں ہے، یہ 2 چیزوں کی پوزیشن کا ذکر ہو رہا ہے کہ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں یا ایک دوسرے کے اپوزٹ کھڑے ہیں۔ اور ٹرانسجینڈر کی بہت سمپل تعریف ہے، یہ ایک دستاویزاتی تعریف ہے، یہ اجناس کی تعریف نہیں ہے، یہ اعضاء کی تعریف نہیں ہے، دستاویز کی تعریف ہے کہ اگر آپ کے دستاویزات پہ برتھ کے ٹائم پہ، جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے، M لکھا گیا تھا اور F لکھا گیا تھا، لیکن آپ کی جو جنسی حقیقت ہے وہ آپ کے دستاویزات کے مترادف ہے، ان کی اپوزٹ ہے، ان کی طرح کی نہیں ہے، تو پھر آپ کا جو جینڈر ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے۔ اور اگر آپ کی جو جنسی حقیقت ہے وہ آپ کے دستاویزات کے عین مطابق ہے تو پھر آپ سس جینڈر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے تبدیلی کرائی ہے، آپ کا آپریشن ہو یا نہ ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کرائیں یا آپ علاج نہ کروائیں، اگر آپ کی جنسی حقیقت آپ کے دستاویزات کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو انگریزی میں ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے۔ اور بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں اس لفظ کی ضرورت نہیں، اردو کے اندر اس کی لفظ موجود ہے اور وہ لفظ خنثی نہیں ہے، وہ عربی کا لفظ ہے۔ اردو کے اندر متجنس لفظ استعمال ہوتا ہے، متجنس مرد، متجنس عورت یا متجنس افراد۔ مجھے مسئلہ ایک خواجہ سرا اور ایک پڑھی لکھی خواجہ سرا ہونے کے ناطے یہ ہے کہ جن کسی کی تعلیم بھی نہیں ہے اس موضوع کے بارے میں، لوگوں نے بل ابھی اٹھا کے پڑھا بھی نہیں ہے، اور ٹرانسجینڈر بل تو ایک بل ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانسجینڈر پرسنز رولز 2020۔ رک جائیے when you will see this show later on you will see smile on my face۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے that I'm learning from you۔ please continue۔ تھینک یو سو مچ جی۔ میں بتاتی ہوں چلوں کہ جو ٹرانسجینڈر پرسنز رولز 2020 ہیں، میں آپ کو اس کی سیکوینس سنانا شروع کرتی ہوں۔ 2009 میں اسلم خاکی ورسز دا فیڈریشن آف پاکستان، الماس بابی ورسز دا فیڈریشن آف پاکستان، اسلم خاکی نے کیس فائٹ کیا۔ سپریم کورٹ کی رولنگ آئی کہ تھرڈ جینڈر ایگزسٹ، تیسری جنس یعنی کہ خواجہ سرا جس کے اندر مختلف مخنثین بھی شمار ہو سکتے ہیں، وہ جنس ایگزسٹ کرتا ہے اور ان کو ایسے شناختی کارڈ دیے جائیں۔ 2018 آ گئی لیکن ایسے قوانین بھی نہیں بنے تھے اور ایسے شناختی کارڈ بھی نہیں آئے تھے، تو ایک بل پاس کیا گیا جس نے نہ صرف خواجہ سرا کی یعنی کہ متجنس افراد کی تعریف کی بلکہ یہ بھی بتایا کہ ان کو کون کون سے سول حقوق ملنے چاہیے۔ اس میں رائٹ آف میرج اور رائٹ آف فیملی نہیں ایگزسٹ کرتا، اس میں صرف رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو پبلک اسمبلی، رائٹ ٹو ڈگنیٹی، پروٹیکشن فار ہراسمنٹ، یہ والی چیزیں ہیں۔ 2018 میں یہ قانون آ جانے کے باوجود نادرا کنفیوژن کا شکار رہی۔ اس نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس کو کیا جنس دیں، کس طرح سے دیں، تو ایک رولز پاس کیے گئے جو کہا جاتا ہے ٹرانسجینڈر پرسن رولز 2020۔ اس کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے، مینشنڈ ہے ہمارے پاس کہ ایک مرد کو ایکس کا ملے گا کارڈ یا ایک عورت کو ایکس کا کارڈ ملے گا۔ آپ مرد سے عورت کا کارڈ حاصل نہیں کر سکتے، آپ عورت سے مرد کا کارڈ حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کورٹ میں کیس کرنا پڑے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے سمیہ ممتاز نامی خاتون نے 2008 میں لاہور ہائی کورٹ میں کیا تھا، تو مرد سے اگر آپ نے عورت کا کارڈ حاصل کرنا ہے اور عورت سے اگر آپ نے مرد کا کارڈ حاصل کرنا ہے تو آپ کو کورٹ سے جانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ خواجہ سرا ہیں اور آپ خواجہ سرا کا کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 اینڈ ٹرانسجینڈر پرسنز رولز 2020 وہ دونوں اس کے لیے ایک میکینزم رکھتا ہے۔ لیکن مسئلے کی بات کیا ہے؟ مسئلے کی بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر خواجہ سرا اور زن ذات، ہر طرح کی زنانہ ذات کو ایک جنسی آبجیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے ایم سے اپنا کارڈ ایکس کروا دیا تو ہم کسی جنسی ہوس کا شکار ہیں یا ہم مردوں سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں۔
جبکہ ہم جو حقوق مانگ رہے ہیں وہ حقوق ہمارے سارے بل کے اندر لکھے ہوئے اچھا ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ رک جائیے, تھوڑا سا ایک نا بولڈ کویسچن ہے, میں اس کو بٹوین دا لائنز کروں گا, مجھے پلیز اس کا جواب بھی بٹوین دا لائنز دیجیے گا کیونکہ آڈینس کے لیے ہے, تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ مجھے نوٹیفائی ہو جائے کیمرہ سے, تو اس کا بٹوین دا لائنز میں سوال کروں گا, بٹوین دا لائنز ہی پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے گا. کچھ نیڈز رکھی گئی مردوں کی نیچر کی طرف سے, کچھ نیڈز رکھی گئی عورتوں کی نیچر کی طرف سے, قانون آئین شریعت اس کو ڈیفائن کر دیا کہ دیز آر دا ویز کہ جس میں آپ یہ پوری کر سکتے ہیں ضروریات. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ؟ جی بالکل. اوکے, اسی طرح خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر جو ہے, ان کی بھی نیڈز آف کورس ہوں گی, بالکل ہوں گی, انسان پیدا کیا اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. اب اس کے لیے نہ کہیں پہ قانون, نہ شریعت, نہ کانسٹیٹیوشن, کہیں پہ کوئی مجھے ملا نہیں اس طرح کا کوئی قانون کہ جس کو میں بولوں کہ جی دس از ویئر دا میکنزم کمز ان, دس از ویئر کہ وہ کوئی قانون یا کوئی طریقہ کار وضع ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ بالکل جی. اوکے, تو اس کو اسی طرح ذرا بٹوین دا لائن پلیز جواب دیجیے گا مجھے. آپ کو کوئی قانون نہیں ملا نا؟ جی نہیں, بالکل نہیں. آپ کو قانون نہ ملنے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5 ہفتے سے آن لائن اور پچھلے 2 سال سے جماعت اسلامی نے کیا پروپیگنڈا چلایا ہوا ہے. میں اسی کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہوں, اسی کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ what the reality وہی is. تو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو قانون آپ نے ڈھونڈتے رہ گئے, آپ دوربین لگا کے ڈھونڈ لیں گے, آپ کو خواجہ سراؤں کی جنسیت کے اوپر نہ کوئی قانون نہ کوئی پروٹیکشن نظر آئے گی. یہاں تک کہ ہمارا ریپ اگر ہو جائے, جنسی زیادتی ہمارے ساتھ ہو جائے, اس کے لیے بھی کوئی دفعات موجود نہیں ہے پاکستان پینل کوڈ کے. اللہ اکبر. ایک ہم لوگوں کو سول رائٹس کا بل ملا, ایک, اور اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا شروع کر دی. نہ ہم نے کبھی حقوق مانگے وہ والے, نہ ہم مانگنا چاہتے ہیں, کیونکہ نہ مانگ کے فقیری کے اندر جا کے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم خواجہ سرائے, ہم تو امام حسین کے در کے غلام ہیں, ہم لوگ کسی قسم کی اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرنا چاہتے. اس کے باوجود ان لوگوں نے اوپر ہمارے قوم لوط سے لے کے کس کس طرح کے گھناؤنے الزام نہیں لگائے. تو اگر کہ ہم یہ حق کی بات کر لیتے تو آپ مجھے پھر بتائیں انہوں نے ہمارا کیا حشر کرنا تھا. اچھا اب یہاں پہ بغیر سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ملک بھر میں اعلان جنگ کیا ہوا ہے, اور بہت ساری فورسز ان کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی نا, بہت ساری فورسز جو ان کے ساتھ کھڑی بھی ہوگی اس جنگ کے اندر. اچھا میں ذرا آپ کو واپس ہم ایک ایزی ٹارگٹ ہیں. نہیں اللہ خیر کرے, کوئی ایزی ٹارگٹ نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو آر پاکستانی, یو ہیو پاکستانز آئیڈینٹی کارڈ, کوئی ایزی ٹارگٹ نہیں ہے. وی ول اسٹینڈ نیکسٹ ٹو یو انشاءاللہ. جواب دے سکتی ہوں؟ جی پلیز آجی, پلیز. میں اب ان کا جواب دینا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کی اس بات کا. جواب دینے کا مقصد دراصل صرف یہ ہے کیونکہ یہ والی جو فرسودہ گفتگو یہ فرما رہے ہیں, یہ ہم لوگ خواجہ سرا بہت زمانے سے سنتے آ رہے ہیں. ایک زمانے میں 1860 کے بعد جب کرمنل ٹرائبز ایکٹ 1 اور کرمنل ٹرائبز ایکٹ 2 گورے نے برے صغیر پاک و ہند کے اندر لگایا خواجہ سراؤں کے خلاف مخصوص طور پہ, اس نے بھی ایگزیکٹلی یہی الفاظ استعمال کیے. انہوں نے بولا کہ یہ مرد ہیں جو کہ عورتوں کا روپ دھارے ہیں. بھائی کوئی مرد عورتوں کا روپ کیوں دھارے گا؟ مردوں کو شوق ہے عورتوں کا روپ دھارنے کا؟ عورت کا روپ دھارنا جو ہے وہ کیا پاکستان کے اندر کوئی بہت باعزت اور بافخر بات ہے؟ کیا عورت کا روپ دھارنے سے پاکستان کے اندر لوگوں کو, عورتوں کو جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر نشستیں مل جاتی ہیں؟ اگر میں جا کے کہتی ہوں کہ میں عورت ہوں تو کیا پاکستان کی پارٹی آج مجھے اتنی بڑی, لیکن کوٹا ملتے ہیں, اس کوٹے کے اوپر بھی ساری ایلیٹس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے تمام خواجہ سرا جو لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہیں, وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, وہ سیکس ورک کر رہے ہیں, اور ہم ان کو وہاں سے نکال کے آگے لانا چاہ رہے ہیں. ٹرانسجینڈر لوگ چوز نہیں کرتے اپنا جینڈر, اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مرد جا کے آپریشن کروا کے عورت بنتا ہے, یہ سراسر بتا رہا ہے کہ نہ صرف یہ جو ڈاکٹر وقاص صاحب ہیں انہوں نے کبھی کسی خواجہ سرا سے بیٹھ کے گفتگو نہیں کی, مگر ان کو انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کنڈیشنز کی ڈیٹیلز بھی نہیں پتا. آپ دفتر میں جا کے ڈاکٹر کو یہ نہیں بولتے کہ مجھے عورت کے اندر کنورٹ کر دو. آپ کے ڈیٹیل میں انٹرنل جینیٹلز, ایکسٹرنل جینیٹلز چیک ہوتے ہیں. 1 سال تک آپ کی صرف سائیکو تھراپی ہوتی. آپ کی زندگیوں کے اوپر جو آپ کا 18 سال, تو وہ چھوٹی عمر میں بتا رہی ہوں, جو سالوں کا ٹراما, سالوں کا تشدد جو آپ کے اوپر جمع کیا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہٹا کے, لیئرز کو ہٹا کے آپ کے جنس کو پٹولا جاتا ہے کہ آپ کی جنسی شناخت کوئی ہے بھی یا نہیں ہے. کیا آپ سمجھ سے گزرے ہیں؟ نہیں گزرے نا, میں گزری ہوں, ہماری خواجہ سرا بہنیں گزری ہیں. کیا آپ کو 6 سال ٹیسٹوسٹیرون کے ٹیکے لگائے گئے اور گولیاں کھلائی گئیں وقاص صاحب؟ نہیں کھلائی گئی نا, مجھے کھلائی گئیں. کیا آپ کے جگر کے انزائم جب چیک ہوئے تو آپ کے لپڈ انہینس تھا کہ نہیں تھا؟ کیا آپ کو ٹیومرز ڈیولپ ہو رہے تھے کہ نہیں ہو رہے تھے؟ نہیں ہو رہے تھے نا, میرے ساتھ ہو رہے تھے. کوئی شوقیہ جا کے یہ نہیں کہتا کہ مجھے عورت کے اندر کنورٹ کرو. یہ بہت ڈیٹیلڈ میڈیکل گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جس میں آپ نے ملٹیپل چیزوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے, اور ایک ڈاکٹر ہوتا بھی نہیں ہے, آپ 5 ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہو, اور یہ کوئی بھی بل انشورنس کور نہیں کرتی. اور اگر انشورنس کور کرتی بھی ہوتی تو خواجہ سراؤں کے پاس تو امپلائمنٹ ہی نہیں ہے.
जेबों से निकाल के और भीख मांग मांग के ये पूरी की पूरी करवानी पड़ती है। और मैं बारहा ये बता चुकी हूँ कि मर्द औरत बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में कानूनी तौर पर, और अगर बन भी रहा है तो वो इस बिल के तहत नहीं बन रहा, वो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के तहत बन रहा है। अब ये जजमेंट को तो चैलेंज कर नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट में जाके, क्योंकि इनके पास वो वाले ग्राउंड्स नहीं है। तो इन्होंने अच्छा अपनी डॉक्टर मरी हुई मीरा मुइज सियासत साहब, को वैसे चमकाने के लिए आप लोगों को वो जजमेंट चैलेंज करनी नहीं चाहिए? हम क्यों जजमेंट को चैलेंज आप करें? उसको उसका हमसे हाईलाइट कोई तो करें ना, ताल्लुक कम से कम लाइमलाइट में तो नहीं है। लेके लेकिन आए हम क्यों उसको हाईलाइट करें? मेरी बात सुने, आप देखें, हमारा बिल सिविल राइट्स का बिल है, हम उसमें अपने आप को ख्वाजा सरा के तौर पे डिक्लेयर कर रहे हैं, मर्द के तौर पे या औरत के तौर पे डिक्लेयर नहीं कर रहे। आज बोल्ड टीवी पे मेरा शनाख्ती कार्ड दिखाया गया है। ये बारहा ये झूठा एजेंडा सामने ला रहे हैं कि मर्द औरत बन के मर्द से शादी कर रहा है। कहाँ है वो मर्द? ला के दिखाएं हमें वो मैंने मर्द। आज भी कोशिश वो की, मर्द- मैंने राइट ले बहुत कॉल्स की कि मुझे कोई एक इंसिडेंट बता रहे जो रिपोर्ट हुआ हो। मैं नहीं कहता मुझे दिखाएं, लेकिन नहीं है मुझे इनके पास रिपोर्ट वो हुआ वही दिखा इंसिडेंट, दें। और ये एडमिट करते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने असेंबली के अंदर ये वाली बात एडमिट किया कि ऐसे केसेस एग्जिस्ट नहीं करते। हम तो ऐसे केसेस का होना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि ऐसे केसेस हो ना, इसलिए हम इस बिल को हटाए जा रहे हैं। मैं एग्री करती हूँ। तो आए मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ। आप पाकिस्तान के तमाम निकाहों के लिए शर्त डाल दें कि निकाह से पहले मर्द का और औरत का मेडिकल चेकअप होगा कि क्या वो असली औरत और मर्द है या नकली औरत और मर्द है। अगर किसी मर्द ने अपना ऑपरेशन करा के औरत बना हुआ तो उसका निकाह वहां पे नहीं होगा। कराने ही आपने चेकअप तो आप मर्दों और औरतों के करा लें। और जो बार अच्छा, ये वाली इसके ऊपर बात एक लेजिस्लेशन मूव हुई थी, कुछ रिसेंटली मूव हुई थी, एचआईवी वगैरह के टेस्ट हुआ करेंगे शादी से पहले, जो बहुत अच्छी बात थी। यूरोप में पाकिस्तान से बाहर हो रहे होने चाहिए निकाह से थैलेसीमिया पहले के ऊपर हुआ था, हाँ, एज के ऊपर हुआ था कि लड़की की एज की डिटर्मिनेशन होगी। इन्होंने तो उसके ऊपर भी एतराज किया। आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ग्लोबली जितनी भी हमारे पास दाएं बाजू की जमातें हैं, जमात इस्लामी इज वन ऑफ देम। आप इनके इस्लाम के इस रेटरिक के ऊपर मत जाएं, ये बड़े चालाक हैं। ये वही वाली पार्टी है जो पाकिस्तान के बनने के भी खिलाफ थी। कभी इनका इस्लाम भुट्टो के रोटी कपड़ा मकान के नारे से खतरे में पड़ जाता है, कभी इनका इस्लाम मुशर्रफ के एनलाइटन मॉडरेशन से खतरे में पड़ जाता है, कभी इनका इस्लाम लड़कों और लड़कियों का यूनिवर्सिटी में पढ़ने से खतरे में पड़ जाता है। और अब ख्वाजा सराओं को क्योंकि दफ्तरों में आके नौकरियां करने का हक मिल गया है, एक ऐसे तबके को जो कि इनको मुजरों पे नाचता हुआ अच्छा लगता है, सड़कों पे भीख मांगता हुआ पसंद है, इनसे ये हजम नहीं हो रहा। इनसे पाकिस्तान की तरक्की कभी भी हजम हो ही नहीं सकती। इसलिए ये हमेशा रिपब्लिकन्स का, राइट विंग फाशिस्ट का और वाइट सुप्रेमेसिस्ट का एजेंडा उठाते हैं, उसका उर्दू के अंदर तर्जुमा करते हैं, साथ अपनी मनपसंद की 2-4 आयात लगा के ऐसे पेश करते हैं मासूम अवाम को कि जैसे कोई ये इस्लाम की बात कर रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला से गलतियां नहीं होती। हम कोई मिस्टेक नहीं है, नहीं, बिल्कुल हम नहीं। कोई मिस्टेक नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि खुदा ताला की बनाई हुई कुदरत के साथ कोई मेडिकल काम नहीं किया जा सकता, तो फिर आप क्लेफ्ट लिप जिस बच्चे का होता है आप उसका भी इलाज ना करें। जब किसी को कैंसर होता है तो आप उसका इलाज भी ना करें। और अगर कोई इंसान किसी जेनेटिक कंडीशन के साथ पैदा होता है तो आप उसका भी इलाज ना करें और आप उसकी अद्वियात के लिए कोई रिसर्च भी ना करें। आप लोगों की सारी उल्टी और सारा का सारा नजला के ख्वाजा सराओं के ऊपर क्यों गिर रहा है? क्योंकि आपको पता है कि ये एक माइनॉरिटी तबका है जिसके पास ना तालीम है, ना वसाइल है, ना सियासी ताकत है। तो आप इनके कंधे पे रख के ये एक झूठा वेस्टर्न एजेंडे का नैरेटिव चलाएंगे। आप बोलेंगे कि इस्लाम खतरे में है, जो कि आप 1947 से भी पहले से बोलते आए हैं। अच्छा, आप दोबारा वही नैरेटिव यहाँ पे चलाएंगे। एक छोटी सी गोरे का छापा मारेंगे, मुझे ब्रेक आप पे जाना है, हमारे लेकिन एक इस्तेसाल के अंदर शामिल होंगे। छोटी सी डॉक्टर साहब आपका एक चीज कि जो जहाँ पे भी वेस्ट का लफ्ज आ जाता है, नाम आ जाता है, हमारे जो रिलीजियस या राइट विंग के लोग हैं ना, वो उसके ऊपर नाज़िर चीखना स्टार्ट कर देते हैं। ਜਿਹੜਾ कपड़ा पाते ने वेस्ट तो आंदा है, चाइना बनांदा है या वेस्ट तो आंदा है, इटली पहले इटालियन कपड़ा मशहूर था। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ सफर करते हैं वेस्ट तो आंदी है, ट्रेनें सफर करते हैं उधरों आई सी, जो खाते हैं वेस्ट से आता है, बोतल पीते हैं वेस्ट से आती है। हर वो दुनिया की चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो सुबह से शाम तक, और वो हमारे राइट विंग के लोग ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं, आती वेस्ट से है। हम वेस्ट के वैसे खिलाफ है। डॉक्टर मीरा, लास्ट 2 मिनट्स हैं, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। जरूर जी। और मैं ये वाली बात कहना चाहूंगी कि बेसिकली ये जिस फर्द की बात कर रहे हैं कि जो एक मर्द है जो कि जाके बोलेगा कि जी मेरा एक्स का कार्ड बना दो, तो क्या एक्स का कार्ड बनाने पे उसको कोई मवाजना मिलेगा, कोई स्टाइपेंड मिलेगा, कोई नौकरियां मिलेंगी, कोई जॉब कोटा मिलेगा, मुआशरे में इज्जत मिलेगी? एक्स वो वाहिद कार्ड है पाकिस्तान के अंदर जिसकी इनहेरिटेंस अभी तक डिफाइन नहीं है, जिसको शादी करने का हक नहीं है, यानी कि प्यार करने का हक नहीं है, यानी कि जिनसी ताल्लुकात रखने का हक नहीं है, और मुआशरे में तजलील आपकी अपनी। तो ये इन लोगों ने सिर्फ एक मन घड़त कहानी बनाई हुई है। इसको हम लोग हाइपोथेटिकल फियर कहते हैं या गे पैनिक कहते हैं। ये कोई होमोसेक्सुअलिटी की भी टर्म लोग बार बार यूज करते हैं, और ऐसा कोई फर्द एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ इनके दिमाग में एग्जिस्ट करता है। नंबर 2, वेस्ट के ये कोई भी खिलाफ नहीं है, इनकी हर चीज वेस्ट का छापा होती है। इनका अबॉर्शन के खिलाफ वेस्ट का रेटरिक कॉपी पेस्ट है, इनका होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया वेस्ट का कॉपी पेस्ट है। वेस्ट के हम खिलाफ हैं क्योंकि वेस्ट हमारे खिलाफ था, क्योंकि ख्वाजा सराओं ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सूफीज़म के जरिए इस्लाम का बोलबाला किया,
بلکہ وہ لوگ جو اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے ان کو پروٹیکٹ بھی کیا، اور وہ رائل کورٹس میں، مغلوں کے کورٹس میں، مراٹھا کے کورٹس میں، لودھیوں کے کورٹس کے اندر کام کرتے تھے، تو ان کو سارے رائل سیکرٹس پتا تھے. اور ہم وہ پاکستان کا پہلا قانون ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ، جو کہ پہلا طبقہ لے کر آئے ہیں جس نے ریسٹور کیا ہے کلونیل اگریشن، یعنی گورے کی نفرت کو ہٹا کے اوریجنل رائٹس کو ہم نے ریسٹور کیا ہے. تو ان سے یہ جماعت اسلامی اور جو باقی دائیں بازو کی جماعتیں، ان سے کیسے ہضم ہوگا؟ یہ تو 70 سال سے بھی اوپر آپ کو اسلام کا نیریٹو بیچ رہے ہیں صرف خدا سے اور جہنم سے ڈرا ڈرا کے، جبکہ ہم نے آپ لوگوں سے خدا سے پیار، تکمیل حیات اور مٹی سے محبت ہم لوگوں نے ذکر کیا، اور ہم نے تب جا کے اپنے قوانین حاصل کیے. تو ظاہر ہے ان کو تو ہم سے ڈر لگے گا کہ ایک ایسا طبقہ جس کو انہوں نے کبھی قوم لوط کہا، کبھی جسم فروش کہا اور کبھی ذہنی طور پر بیمار کہا، وہ طبقہ نہ صرف تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود تاریخ کو بھی سمجھتا تھا اور اس نے آ کے اپنے حقوق بھی حاصل کیے. تو آف کورس دے فیل تھریٹنڈ بائی اس، کیونکہ یہ جس قسم کا اسلامک نیریٹو بیچ رہے تھے ہم اس سے بالکل ڈفرینٹ آتے ہیں، اور ہماری بات لوگوں کو زیادہ پسند آتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں کے زیادہ قریب ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ لوگ اگنورنٹ ہیں یا یہ لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی پولیٹیکل پاور تھریٹنڈ ہے. کیونکہ جس دن خواجہ سرا اوپر آ گئے تو ہم تو کلاس کے لیے بھی لڑیں گے، سب کے، ہم جینڈر جسٹس کے لیے بھی لڑیں گے، اور سب سے پہلے ہم کلائمیٹ جسٹس کے لیے لڑیں گے، اور ہم سے بڑا گورے کا دشمن کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم نے تو کبھی ایل جی بی ٹی کی ٹرم بھی استعمال نہیں کی. ایل جی بی ٹی سے کنیکٹ کر کے آپ کو تو ڈب یہ کیا جاتا ہے کہ ویسٹرنائزڈ ہیں، ویسٹرن انفلوئنسڈ ہیں، وہاں سے لیکن کیا ہم نے کبھی ایل جی بی ٹی کی ٹرم یوز کی؟ پیسہ آ رہا ہے، یہ کھا رہے ہیں، تب یہ اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں. آ کے آڈٹ ہمارا یہ کر کے دیکھ لیں، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان موجود ہے، اس کے ذریعے آپ آ کے آڈٹ کر کے دیکھ لیں. ہم تو امریکہ کو آ کے بڑی بات کہتے ہیں کہ تو آڈٹ ہو جاتا ہے، ایک سمپل اپلیکیشن ڈال دیں وہاں پہ. Absolutely. ہاں، امریکہ کے اندر ابھی یہ قوانین پاس ہوئے ہیں جس میں خواجہ سراؤں کے اوپر باتھ روم جانے سے بین لگ گیا، سپورٹس میں جانے سے بین لگ گیا، آئیڈینٹی ڈاکیومنٹس حاصل کرنے پہ بین لگ گیا. اور یہ پاکستان میں یہ جھوٹا منجن بیچ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر ٹرانسجینڈر رائٹس بہت زیادہ ہیں اور پاکستان نے وہاں سے امپورٹ کی ہیں. ہم تو امریکہ نے ابھی اس دفعہ یو ایس ایڈ نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے امریکہ سے ٹرانسجینڈرز کو پاکستان میں بھیجنے کے لیے، 1 سال میں 10، تاکہ وہ ہم سے کچھ سیکھ کے جا سکیں، ہماری ان پڑھ سگنلوں پہ کھڑے ہونے والی عوام سے کچھ سیکھ کے جا سکیں کہ حقوق کیسے حاصل کیے جاتے ہیں. ٹرانسجینڈر رائٹس آر اسلامک رائٹس اینڈ دے آر ساؤتھ ایشین اینڈ پاکستانی رائٹس. اور وہ تمام لوگ جو ہمارے ملک میں ٹرانسفوبیا پھیلا رہے ہیں، نہ صرف وہ پاکستان کے دشمن ہے بلکہ وہ اسلام کے بھی دشمن ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ والے احکامات ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ قیامت کے قریب تو مردوں کی مردوں سے شادیاں ہوں گی. کہ آپ بولتی رہیں، لوگوں کو بتاتی رہیں کہ واٹ دا ایکچوئل اسٹوریز، بٹ انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا شو کا. ناظرین، اس کے اوپر